ہم کو چاہیے کہ اب ہم صبح شام کے کچھ معاملات بنا لیں. میں نے کچھ جگہوں پر اس کو بطور ہدیہ بھی پیش کیا ہے، آپ حضرات کو بھی بطور ہدیہ پیش کر رہا ہوں کہ ہم صبح شام، جب ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رہا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم ابھی سے کیوں نہ کچھ اذکار کا معمول بنا لیں تاکہ ہماری زندگی میں اس کے انوارات محسوس ہوں، نظر آئیں اور کچھ نحوستیں نکلے، زندگی میں برکت آئے، چین آئے، امن آئے، اطمینان آئے اور فکر آخرت آئے اور کچھ نورانیت آئے. اس کے لیے قرآن کے وظائف کم سے کم ہم شروع کر دیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا بطور ہدیہ شیڈیول دینا چاہتا ہوں. اگر آپ اس کو لیتے ہیں اور اس پر کچھ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں عمل کی تو میں بھی دعا کا مستحق بنوں گا. اللہ میرے حق میں، آپ کے حق میں قبول کرے اس کو، اور اس کو آپ عام بھی کر سکتے ہیں. چنانچہ قرآنی صورتوں کا بھی اگر ہم ایک نظام بنا لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت سارے لغویات سے بچ جائے گی. اس لیے کہ وقت انسان کا ضائع ہوتا ہے باہر ہی ایسے ہی. جب وہ ایک شیڈیول سے بن جاتا ہے تو اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا ہے. اس کو فکر ہوتی ہے کہ ابھی مجھے یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ کام میرے پیچھے ہے، میرے ذمہ ہے. پھر اسی بہانے قرآن سے ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا. اسی بہانے روزانہ کے معاملات کے اعتبار سے قرآن کا ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں. تو کچھ صورتوں کا اگر ہم نے شیڈول بنا لیا تو انشاءاللہ 24 گھنٹے میں اللہ نے چاہا تو قرآن کی برکت سے نیکیاں ہی نیکیاں انشاءاللہ. بزرگوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ صبح ہمارا معمول ہو کہ فجر کے بعد ہم لازماً سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھیں، لازماً سورہ یاسین پڑھیں. فجر کے بعد صبح سورہ یاسین پڑھنے کی جو فضیلت آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے صبح سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھی ایسا ہے جیسے اس نے 10 ختم قرآن کیے. سبحان اللہ، کتنے؟ 10 ختم قرآن اس نے کر لیے. جس نے فجر کے بعد ہو بہتر ہے. خدا نخواستہ فجر نہیں ہو سکی تو جب بھی ہم جاگے اور فریش ہوں کوشش تو فجر کی کریں، لیکن خدا نخواستہ اگر نہیں ہو سکی تب بھی مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ اٹھ جائیں تو سب سے پہلے قضا نماز پڑھے اور سورہ یاسین پڑھ لیں اس کے ساتھ. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ فجر کو ہم پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور صبح کے معاملات میں ہمارے سورہ یاسین ہو. ظہر کے بعد سورہ رحمان ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. سورہ رحمان، سورہ یاسین قرآن کا دل، سورہ رحمان قرآن کی زینت. سورہ رحمان کو آپ پڑھ کر دیکھیے تو یہ جو ڈپریشن اور پریشانیاں اور ٹینشن اور فکریں انشاءاللہ سب ظاہر ہو جائے گی. سورہ یاسین کی اپنی برکات ہے، سورہ رحمان کی اپنی برکات ہے. عصر کے بعد آپ پڑھ لیجئے سورہ تغابن. یہ سورت عام طور سے ہمارے مذاکرے میں نہیں آ پاتی ہے، بہت طاقتور سورت ہے، بہت طاقتور. سارے قرآن طاقتور ہے. سورہ تغابن کو آپ عصر کے بعد اپنے معمول کا حصہ بنا لیجئے، پھر دیکھیے انشاءاللہ اس کی بھی طاقت آپ محسوس کریں گے. مغرب کے بعد آپ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کا معمول بنائیں. دونوں صورتیں اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ لی، ایسا اس نے ایسا کیا، یہ کام کیا کہ گویا اس نے لیلۃ القدر میں ساری رات قیام کر لیا. قیام اللیل ہو گیا اس کا لیلۃ القدر. روزانہ پڑھیں گے تو روزانہ شب قدر کا ثواب. اس کے علاوہ اس کی فضیلت میں ہے کہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک تو اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب کو لے کر لڑے گی اللہ سے. ہاں سبحان اللہ، خدا نہ خواستہ وہاں گاڑی اٹک گئی، اللہ نہ کرے، تو سورہ ملک آئے گی اور اللہ سے کہے گی اے اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا دنیا میں، آپ اس کو عذاب نہ دیں، یا تو آپ اس کو عذاب دیں اور مجھے پھر اپنی کتاب سے نکال دیں، اور اگر میں آپ کی کتاب کا حصہ ہوں تو پھر آپ اس کو عذاب نہ دیں. سورہ ملک. سورہ سجدہ، اس کی پڑھنے کی کیا بات ہے اور کیا برکتیں ہیں. فضیلت اس کی آئی کہ سورہ سجدہ اپنے پڑھنے والے پر پرندے کی ایک شکل میں اللہ اس کو بنا دیں گے اور نورانی پرندہ اس کو اپنے پنکھوں اور پروں کے ذریعے سے ڈھانپ لے گا پڑھنے والے. اب بتائیے سب سے بڑا پرابلم تو قبر ہی کا ہے نا. حشر میں تو ابھی تھوڑا ٹائم ہی لگے گا، ابھی تو ادھر پڑے رہیں گے. ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. تو اس اکیلے پن میں کچھ ہونا نا ساتھ میں توشا. تو سورہ ملک کا معمول بنائے. سورہ سجدہ، پہلے سورہ سجدہ آتی ہے، سورہ سجدہ کے بعد سورہ ملک پڑھ لیجیے. سورہ سجدہ نورانی پرندہ اگر وہ مجھے آپ کو وہاں گھیر لے گا، ایسے لپیٹ لے گا، اپنی باہوں میں لے لے گا، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. عشاء کے بعد آپ سورہ واقعہ پڑھ لیجیے. عشاء کے بعد سورہ واقعہ. اس کے بعد سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ یاسین کا نظام بنا لیجیے. اور ایک سورت ہے بڑی طاقتور، وہ ہے سورہ مزمل. سونے سے پہلے سورہ مزمل بھی پڑھ لیا کریں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بھائی یہ سب پڑھنے میں کتنا ٹائم جاتا ہے. سورہ یاسین فجر بعد ہم نے پڑھ لی 5 منٹ، گنتے جائے آپ.
سورہ رحمان 2 منٹ یا 2.5 منٹ پکڑ لیں آپ اس کو. کتنے ہو گئے؟ بولیے. 7.5 منٹ. سورہ تغابن ایگزیکٹلی انشاءاللہ 2 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے. کتنے ہو گئے؟ آپ گنتے جاؤ, میں نہیں گنا, میرا تو بولنے میں دھیان ہے نا. گن لیا آپ نے تو بولتے جاؤ نا, ایک کوئی تو مکبر بنو بھائی. اس کے بعد آپ نے مغرب کے بعد پڑھی سورہ سجدہ, سورہ ملک, دونوں ملا کر 5 منٹ. ٹھیک ہے, کتنے ہوئے؟ برابر گنو آپ, تاجر ہیں ماشاءاللہ. ہو گیا. اس کے بعد عشاء کے بعد آپ پڑھیں گے سورہ واقعہ. سورہ واقعہ کو آپ مشکل سے 2.5 سے 3 منٹ, 3 منٹ پکڑ لیجئے احتیاطاً. کتنے ہوئے؟ 17 منٹ. اس کے بعد آپ سونے سے پہلے پھر 5 منٹ سورہ یاسین کے. کتنے ہوئے؟ 5 ملا دیجیے, بولتے جائیے گا. اس کے بعد سورہ مزمل 1.5 منٹ, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بس 1.5 منٹ. آپ کا روزانہ معمول رہا نا, 1.5 منٹ میں پڑھ چکے ہوں گے آپ. کل ملا کے کتنے ہوئے؟ 24 منٹ. 25 منٹ پکڑ لیجیے اس کو. ٹوٹل کتنا؟ 25 منٹ. اب مجھے آپ بتائیں کہ جس رب سے ہم روزانہ 24 گھنٹے لے رہے ہیں, اپنی خبر اور اشر کے لیے کیا ہم 25 منٹ خرچ نہیں کر سکتے؟ وہ بھی الگ الگ وقتوں میں. کبھی بیٹھک مارنے میں تکلیف جاتی نا, 25 منٹ روزانہ ایک ساتھ بیٹھو مشکل جائے گی. آپ نے اس کو ایسے 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 تقسیم کر دیا. 5 منٹ صبح, دوپہر میں 2.5 منٹ, عصر کے بعد 2 منٹ, مغرب کے بعد 5 منٹ, عشاء کے بعد 3 منٹ, سونے سے پہلے 5 اور وہ 1.5, 2 پکڑ لیجیے 7 منٹ. اب اتنا بھی نہیں کریں گے اور سوچیں گے کہ قبر میں فرشتے آئیے بستر بچھا ہوا ہے آپ کے لیے. بالکل, وہ بہت دن سے کیا جلدی آنا تھا نا, دھول بیٹھ گیا, مشکل ہو جائے گی نا بھائی, اللہ نہ کرے. ہاں, اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم حرام سے اجتناب کریں, گناہوں سے اجتناب کریں. یہ تو معمولات ہوئے نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر یہ کر لو اور پھر چھٹی. اس کے مال دباؤ, بہنوں کا حق دباؤ, بھائیوں کا حق مارو, پڑوسیوں کو گالیاں دو, نعوذ باللہ, عام مسلمانوں کو ستاؤ. نہیں, وہ مستقل ایک سبجیکٹ ہے, وہ ایک الگ بات ہے. گناہوں سے بچنا تو ضروری ہے, لیکن یہ تو کر کے دیکھیں آپ, یہ اعمال انشاءاللہ گناہوں سے بچا لیں.